کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ آج کل جو بندر موجود ہیں وہ اللہ کے عذاب سے کسی قوم کو بندر بنا دیا گیا تھا، وہی لوگ ہیں۔ جی نہیں، بندر جو ہے اس قوم کو بد دعا دینے کے بعد جو بندر بنے تھے ان سے بہت سال پہلے سے ہی بندر موجود تھے دنیا میں۔ اس قوم کو جو بد دعا سے بندر بنے تھے ان کو تو اسی حالت میں ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ وہ اس قوم سے بندر کا نجات نہیں ہے۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم آخر بندر کیوں بنی؟ بھائیو دیکھو ہمیں کیا بنا دیا گیا ہے۔ ہم انسان تھے مگر ہم نے اپنے رب کا حکم توڑ دیا۔ انہوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں ہی بدل ڈالی؟ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسی عبرتناک کہانی ہے جو آج بھی ہمیں خبردار کرتی ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ چالاکی کرنا کبھی کامیابی نہیں دے سکتا۔ کیا تم نے سنا؟ پیغمبر داؤد کی قوم کے کچھ لوگوں کو بندر بنا دیا گیا ہے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ یہ سچ ہے؟ ہاں، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی جات، انہوں نے سبت کے دن شکار کیا جبکہ وہ منع کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ نافرمانی انسان کو جانور بنا دیتی ہے، یا شاید یہ دلوں کو پتھر بنا دیتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایک سمندری ایلا نام کی بستی میں رہتے تھے۔ شہر ایلا میں رہنے والے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کرنے اور اس دن تمام دنیاوی مشاغل ترک کرنے کا حکم دیا، نیز ان پر ہفتے کے دن شکار حرام فرما دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا ارادہ فرمایا تو ہفتے کے دن دریا میں خوب مچھلیاں آتیں۔ بھائیو، مچھلیاں تو ہفتے کے دن ہی آتی ہیں اور اتنی زیادہ کہ پانی چمک اٹھتا ہے، اور یہ لوگ پانی کی سطح پر انہیں دیکھتے تھے جبکہ اتوار کے دن مچھلیاں نہ آتی۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا تم ایسا کرو کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا لو اور ہفتے کے دن یعنی سیٹرڈے کو دریا سے ان حوضوں کی طرف نالیاں نکال لو۔ یوں ہفتے کو مچھلیاں حوض میں آ جائیں گی اور تم اتوار کے دن انہیں پکڑ لینا۔ چنانچہ ان کے ایک گروہ نے یہ کہا، سنو دوستو، ہم آج رات اپنے جال بچھائیں گے، ہم اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں گے، ہم بس عقل مندی سے کام لیں گے۔ شکروار کو ہم ندی کے کنارے بہت سے گڈھے کھودیں گے، شنیوار کی صبح ہم ندی سے ان گڈھوں تک نالیاں بنائیں گے جن نالیوں کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڈھوں میں قید ہو جائیں گی، اور رویوار کے دن ہم انہیں باہر نکال لیں گے۔ اس طرح ایک عرصے تک یہ لوگ اس فعل میں مبتلا رہے۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے اس بستی میں بسنے والے افراد دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک حصہ ایسے لوگ تھے جو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے باز رہے اور شکار کرنے والوں کو منع کرتے تھے، اور ایک حصہ وہ خطا کار لوگ تھے جنہوں نے حکم الہی کی مخالفت کرتے ہوئے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا۔ مچھلی کا شکار کرنے والے لوگ اس معصیت سے باز نہ آئے تو منع کرنے والے گروہوں نے ان سے کہا، اب سے ہمارا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رہے گا کیونکہ تم نے اللہ سرو شکتیمان کے حکم کا پالن نہیں کیا۔ اس کے بعد انہوں نے گاؤں تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دی۔ منع کرنے والوں کا ایک دروازہ الگ تھا جس سے آتے جاتے تھے، اور خطا کاروں کا دروازہ جدا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان خطا کاروں پر لعنت کی تو ایک روز منع کرنے والوں نے دیکھا کہ خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا۔ Something is wrong. اور انہوں نے خیال کیا کہ شاید آج شراب کے نشہ میں مدہوش ہو گئے ہوں گے، چنانچہ انہیں دیکھنے کے لیے دیوار پر چڑھے تو دیکھا کہ وہ بندروں کی صورتوں میں مسخ ہو گئے تھے۔ اب یہ لوگ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگتے تھے، اور یہ لوگ ان بندر ہو جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان لوگوں نے بندر ہو جانے والوں سے کہا، کیا ہم لوگوں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ انہوں نے سر کے اشارے سے کہا، ہاں۔ اس کے 3 دن بعد وہ سب ہلاک ہو گئے اور منع کرنے والے سلامت رہے۔ بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلہ بازیوں میں پڑھ کر
अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानियों का अंजाम कितना बुरा और किस कदर खतरनाक होता है, और खुदा के नबी जिन बदनसीबियों पर लानत फरमा दी वो कैसे हौलनाक अजाब इलाही में गिरफ्तार होकर दुनिया से नीस तो नाबूद होकर अजाब नार में गिरफ्तार हो जाते हैं। यहाँ एक अहम बात काबिल तवज्जो है। हदीस शरीफ में है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह फरमाते हैं, एक शख्स ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बंदर और खंजीर मस्ख शुदा लोग हैं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने किसी कौम को हलाक करके या किसी कौम को अजाब देकर उसकी नस्ल नहीं चलाई, और बंदर और खंजीर तो उनसे पहले भी होते थे, लिहाजा मौजूदा बंदर उस कौम की औलाद में से नहीं, क्योंकि वो तो फना कर दी गई।